نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ آپ سوچئے ملٹی پلائی بائی 10، 10 سے ضرب دے دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، گھر سے نکلوں تو رحمتیں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمتیں ہوں۔ آج ہر بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے خیر سے گھر پہ آؤں، گھر والوں کی بھی حفاظت رہے، میں خیر سے واپس لوٹوں۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں رحمت الہی آپ کے ساتھ ہے، گھر والے آپ کے پیچھے درود پڑھ رہے ہیں ان پر بھی رحمت برس رہی ہے، تو کیوں نہ رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں اور درود پاک پڑھتے رہا کرے۔ آگے سنیے میرے آقا فرماتے ومن صلی علی الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ غور سے سنیے گا، آقا فرماتے ومن صلی علی الفن، جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے، 1000 بار درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے بہت مختصر۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ تسبیح لے کر پڑھو تو 1000 درود پورے ہو جاتے ہیں۔ انعام سوچو کتنا بڑا ہے۔ ارے ہم غلاموں کے لیے تو یہی بڑی سعادت تھی کہ آقا اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ آقا فرماتے جنت میں داخلہ ایسے ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم درود؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں گے۔ یہ گاؤں گوٹ کے لوگ، اسلامی بھائی اطراف گاؤں کے آئے معذرت کے ساتھ، ہمارے ان علاقوں کے گھنٹوں کچہری میں ضائع ہو جائیں گے۔ کیا کر رہے؟ بس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے، چائے ختم ہوئے گھنٹہ گزر گیا مگر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی خالی بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ زندگی مختصر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے۔ دنیا سے جانے کے بعد بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے کتنے لمحے فضول کاموں میں ضائع کیے۔ اگر اس کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تو جنت کی نعمتیں پاتا۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب دوبارہ کہیے اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ان 3 جملوں کو کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ تقریباً، پورا منٹ نہیں لگا، آدھا منٹ۔ آدھے منٹ میں آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو بھی کرتے ہیں، کاروبار، نوکری، کاشتکاری، کسان، جو بھی آپ ہیں، آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہو؟ پورے دن میں آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہیں؟ تو شاید نہ ہونے کے برابر۔ آدھے منٹ میں کیا کمائیں گے حضرت؟ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں اللہ کی، جنت میں نعمتوں کے وعدے ہیں، مگر میں گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ ضائع کر دوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں میں پورا دن نکال دوں۔ اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میں جب وقت ملتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا۔ سوچئے نا، دنیا سے جانا ہے، جتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر گزرنے والا دن میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں، جتنی لائف ہے وہ تو گزر رہی ہے نا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے
کہ ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھاتا، اللہ کی فرما برداری بڑھاتا، یا ہر گزرنے والے دن غفلت بڑھاتا، گناہ بڑھاتا؟ بتائیے نا، قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، مگر گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان مردود ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے، ہمیں گناہوں بھری زندگی میں اور غرق کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہم میں کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے ہی آیا ہے، کہ خیر سے گھر پہنچوں گا کہ نہیں، اگر یہی نہیں پتا کہ زندگی اتنی ہے کہ نہیں، تو پھر آج توبہ کیوں نہ کی جائے، آج اپنے آپ کو کیوں نہ بدلا جائے، آج یہ طے کیوں نہ کر لیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، بہت نافرمانی کر لی اللہ کی، بڑی نمازیں قضا کر دی، بڑے گناہ کر لیے، اب زندگی ایسی نہیں گزاروں گا۔ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ اور سچا وعدہ کر لیں تو وہ کریم سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کسی کی تھانے میں رپورٹ چلی جائے اور اگر کیس چلے، اس کے بعد یا تو سزا ہو جائے یا معافی تلافی ہو جائے، کیس تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جرم، وہ غلطی کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان جب بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جائے گا یا کبھی بھی اس کے بارے میں معلومات لی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ 1980 میں یہ جرم کیا تھا، 1985 میں یہ مقدمہ چلا تھا، 1990 میں یہ سزا ہوئی تھی، سب لکھا ہوا ہوگا، 20 سال پرانی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر میرے رب کے اصول نرالے ہیں، بندہ 70 سال تک گناہ کرے، 70 سال تک اگر اس نے نافرمانیاں کی ہیں، سچی توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، ایسے کریم کی بارگاہ میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ایسے رحیم کی بارگاہ میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک بڑا ہی شاندار واقعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار آپ جہاں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زبردست قحط ہو گیا، لمبا عرصہ گزر گیا، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا چلو مل کر چلتے ہیں میدان میں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو 70,000 لوگ جمع ہو گئے، ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، دعا کی گئی، بڑی دعا ہوئی، اللہ کے نبی ساتھ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مرتبہ کیا، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ موجود ہیں اس مجمع میں، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، مولا اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، اے کریم 70,000 لوگ تجھے پکار رہے ہیں، بارش کرم فرما۔ بارش نہیں ہوئی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی اور کڑاکے دار دھوپ ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بادل نہیں آئے۔ اللہ کریم عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ تیرے 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے، دلیر ہے وہ گناہوں پر۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی۔ یعنی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی تھی کہ 70,000 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے اعلان کر کے اس کو نکالوں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں نا آج تو پیچھے بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، میری آواز مائک پر جا رہی ہے، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل آلے آ گئے، اوزار آ گئے، ایسے ایکوپمنٹ آ گئے، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، 70,000 کا مجمع۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے،
اے وہ شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور بھی ہو، یہ کسی اور کے لیے اعلان ہو، وہ کھڑا ہو جائے، وہ نکل جائے، بارش ہو جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اعلان تو میرے لیے ہے، لیکن اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو یہ 70,000 کے مجمع کو پتا چل جائے گا، پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا نا، کھڑا ہونا یہ بتا دیتا سب کو کہ یہ وہ شخص بد نصیب ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا، آج کھڑا ہو گیا تو مارا جاؤں گا، آج کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، دیکھو میرا مالک کیسا معاف کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اس سے سچی معافی نہیں مانگتا۔ اس شخص نے پتہ ہی کیا کیا؟ سر جھکایا، دل ہی دل میں، آواز بھی نہیں نکالی، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی، مولا آج معاف کر دے، آج میرے عیب چھپا لے، آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج ذلیل نہ کیجیے مالک، آج کھڑا ہو گیا تو پھنس جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں مولا معاف کر دے۔ آواز سے نہیں، الفاظ سے دعا نہیں کی، بس فقط دل ہی دل میں اپنے مالک کو پکارا۔ اس کی پکار بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوتی ہے، دیکھو وہ کیسے دلوں کو سنتا ہے۔ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ حیران، عرض کرتے مولا کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ یا اللہ مجھے وہ بندے کا دیدار تو کرا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بات یہ ہے، جب یہ میرا نافرمان تھا، جب یہ خطاکار تھا، جب یہ مجرم تھا، میں نے اس وقت اس کے عیب چھپائے، اب تو دوست ہو گیا ہے، اب کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ یہ ہے میرا مالک۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ عیب چھپاتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو رب نے عیب چھپایا خود ہی لوگوں کو اپنے عیب بتاتا ہے۔ ہنس ہنس کے لوگ گناہ کرتے ہیں، رات گناہ کرتے ہیں، صبح سب کو بتاتے ہیں۔ انسان کے عیب رب چھپا رہا ہے، مگر وہ کیسا بد نصیب ہے کہ خود اپنے عیب بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا، فلاں جگہ جوا کھیلنے گیا تھا، فلاں فلم دیکھنے گیا تھا، فلاں کانسرٹ میں گیا تھا، فلاں بے حیائی کی، فلاں بدکاری کی۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اللہ اکبر، گناہ کرتے ہی شیئر کر دیتے ہیں، وہ اپنی پوسٹیں لگا کے بھیجتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ رب کا عذاب نازل ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا قریب ہے مالک جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے، جو ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوست ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، والد ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، محلے والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، بیوی بچے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے۔ یہ خیال نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ ارے یاد رکھنا، جس سے رب راضی ہے اس سے سب راضی ہے۔
ہم سب کو راضی کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اپنے مالک کو راضی کیجئے. وہ کیسے، یعنی توبہ جو ہے نا اس